اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر بڑے سے بڑا اور امیر سے امیر آدمی نیند نہ آنے اور بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو اسی ٹاپک پر ہم آج بات کریں گے کہ نیند نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا قرآن و حدیث کے مطابق حل کیا ہے، اور کچھ وظائف آپ کو بتائیں گے جس سے یہ مرض انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو ہم اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی ضروری ہے۔ نیند اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بدولت انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیند ہی پوری نہ ہو تو کام کاج ہو یا تعلیم، ہر کام متاثر ہو جاتا ہے۔ بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ نیند بڑے سے بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتی ہے۔ نیند بڑے عالم کا علم بھلا دیتی ہے۔ نیند سے انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو، عمر کے مختلف ادوار کے اعتبار سے انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ دوستو، نیند نہ پوری ہونے کے متعدد جسمانی، روحانی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ مسلسل نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اگر ملازم ڈیوٹی کے اوقات میں سویا یا اونگتا رہے تو اس سے نہ صرف اس کا کام متاثر ہوگا بلکہ انجام کار اسے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیور یا پائلٹ کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس کی بلکہ مسافروں کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کئی حادثات کے بعد جب تحقیقات ہوئی ہیں تو حادثات کا بنیادی سبب ڈرائیور کی نیند کا پورا نہ ہونا بتایا گیا ہے۔ الغرض جو شخص جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، نیند کا فطری تقاضا پورا نہ ہونا اس کے لیے جسمانی اور روحانی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ مسلسل نیند کی کمی انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے اور وہ معمولی باتوں میں طیش میں آ جاتا ہے اور سامنے والے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ مسلسل نیند کی کمی کی وجہ سے پاگل پن بھی ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بالکل سچ ہے۔ دوستو، جس طرح نیند کی کمی کے نقصانات ہیں، یوں ہی نیند کی زیادتی کے بھی نقصانات ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا کہ کیا جنتیوں کو نیند آئے گی؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ اس حدیث پاک میں نیند کی کثرت کی مذمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نہ صرف اس کی اخروی بلکہ دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ نیند کی کثرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے، بلغم کی کثرت ہوتی ہے، معدہ کمزور اور منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ زیادہ نیند نظر اور جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ دوستو، نیند نہ آنے کی کئی دنیاوی اور روحانی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس ویڈیو میں چند روحانی علاج ہم آپ کی نظر کریں گے، ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا۔ دوستو، نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے قبل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ کر درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ نیند نہ آ رہی ہو تو پارہ نمبر 30 کی سورہ النبا کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا بار بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اس کے بعد نیند نہ آنے کا ایک دیسی علاج یہ بھی ہے کہ کچی پیاز چبا کر کھا لیں یا ابلی ہوئی پیاز گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کریں، انشاءاللہ خوب نیند آئے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پیاز سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے مسجد جانے سے پہلے بدبو دور کر کے اچھی طرح منہ کو صاف کر کے پھر مسجد جائیے گا۔ جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آ رہی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیے، اس کو انشاءاللہ تعالی نیند آ جائے گی اور مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مریض کو پڑھنے کی آواز نہ آئے، اس سے احتیاط کیجیے گا۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کن اوقات میں سونا منع ہے۔ دوستو، عصر کے بعد ہرگز نہ سوئیں، عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ
جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ دوستو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند نہ آنے یا بے خوابی کی بیماری نہیں ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔